اور پڑھنے والے کو مشکل سے نکال دیتا ہے۔ روایات میں اس آیت کریمہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسی بھی پریشانی کے وقت صدق دل سے یہ دعا مانگی جائے تو دعا قبولیت سے محروم نہیں ہوتی ہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے یونس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ یعنی یہ معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ میں مخصوص نہیں، جو اہل ایمان بھی ہم کو اس طرح پکاریں گے ہم ان کو مصائب سے نجات دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ہم توبہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیل اس کی عرض کرتے ہیں۔ انسانی زندگی میں توبہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر بندوں کو توبہ کی تلقین فرمائی ہے۔ گناہ گاروں کو مایوسی سے بچانے کے لیے خود اعلان فرمایا ہے کہ میری رحمت ہر شے کے اوپر غالب ہے۔ سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑ گڑا کر میرے پاس آتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت 53 اور 54 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی پھر سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اب تک کی زندگی میں اگر تم نے غفلت میں گزار دی ہے تو اب بھی وقت ہے کہ اب ہوش میں آ جاؤ، اور اگر تم نے اب تک اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ بے شک تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لیکن اس معافی کے لیے بنیادی شرط اللہ کے حضور خلوص دل سے توبہ کرنا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنی رب کی طرف رجوع کرو، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے پھر تمہاری کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔ توبہ کے موضوع پر قرآن کریم کی یہ عظیم ترین آیت ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بعض لوگوں پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کیسے معافی ملے گی، کیسے ممکن ہے کہ ہم کو چھٹکارا مل جائے۔ ایسے لوگوں کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے یہ عظیم ترین آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت مغفرت کے ضمن میں قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرتے ہو تو اس سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تو غنی ہے، کسی کے گناہ سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی باقی نہیں ہوتی۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے کہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ گویا کہ جو شخص اس طرح گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اگرچہ قانوناً اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا،
مگر حقیقی ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہاں توبہ کے بعد ایمان کی شرط بھی رکھی گئی، چنانچہ ایسے شخص کی توبہ دراصل از سر نو ایمان لانے کے مترادف ہے۔ بہرحال اس نے اگر موت کے آثار نظر آنے سے پہلے معلوم یغرغر توبہ کر لی تو اس کو استثناء مل سکتا ہے، یعنی اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ کتنا رحم کرنے والا اور کتنا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو ایسا شخص توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے، یعنی توبہ کے گناہوں سے کنارہ کش، یعنی توبہ کے بعد گناہوں سے کنارہ کش ہو گیا اور تقوی کی روش اختیار کر لی، تو یہی اصل توبہ ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ توبہ انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ انفرادی توبہ کے بھی فائدے ہیں اور اجتماعی توبہ کے بھی فائدے ہیں۔ ایک انسان انفرادی طور پر کسی گناہ میں، برائیوں میں اور معصیتوں میں مبتلا ہے اور وہ اللہ سے اپنے لیے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی ان برائیوں سے بچنے کی ان کو توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اجتماعی دعا بھی ہے کہ جو پورے معاشرے میں برائیاں اور بدکاریاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے پوری امت کو عہد کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا عہد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی دعا کی طرف بھی اور توبہ کی طرف بھی ہم کو متوجہ کیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کا دار و مدار ہی، فلاح کا دار و مدار ہی توبہ کے اوپر رکھا، یعنی اگر تم اجتماعی طور پر سچے دل سے توبہ کر لو گے تو اللہ پوری امت کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ سورۃ النور کی 31ویں آیت ایک طویل آیت ہے جس کا آخری ٹکڑا ہے خطاب کے آغاز میں توبہ سے متعلق۔ یہاں پر دو اصطلاحات جیسا کہ میں نے عرض کیا بیان کی گئی ہیں، ایک توبہ اجتماعی ہے اور ایک انفرادی ہے۔ سورۃ التحریم کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کا تعلق انفرادی توبہ سے ہے، جبکہ سورۃ النور کی آیت 31 کا تعلق اجتماعی توبہ سے ہے۔ اس آیت کو اس آیت کے ذریعے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ سب مل کر گناہوں سے توبہ کر لو تو تمہارے حالات بدل جائیں گے، تم دنیا و آخرت دونوں میں فلاح یاب ہو جاؤ گے۔ بندہ خود ہی اپنے اوپر توبہ کا دروازہ بند کر لیتا ہے، اللہ تو کبھی اپنی مغفرت اور رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ذکر اللہ میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ اپنے گناہوں سے مغفرت چاہنے کو استغفار کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اوپر عرض کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ بس آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے، اور وہ بڑا قبول فرمانے والا اور عام مومنین کو استغفار کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم۔ اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے۔ اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔
تو توبہ کی قبولیت کے لیے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، چند بنیادی تعلیمات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مختصراً میں اوپر عرض کر چکا ہوں، لیکن اب تھوڑا سا تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اولاً تو یہ کہ اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں۔ جب تک گناہ پر ندامت کا احساس نہ ہو، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ قبول کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہو۔ سورہ آل عمران میں آیت 135 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ اپنے گناہوں پر اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو یہاں لم یصروا علی ما فعلوا کا لفظ آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ توبہ اسی گناہ کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کی شان میں کی گئی ہو، جس میں کسی انسان کا حق نہیں مارا گیا ہو۔ اگر کسی انسان کا حق مارا گیا ہے تو توبہ کی شرط یہ ہے کہ پہلے انسان کا حق ادا کیا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے، اور پھر توبہ بھی کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ توبہ صدق دل سے کی جائے، دل میں اپنے کیے ہوئے گناہ سے نفرت اور پختہ ارادہ ہو کہ اس گناہ کا ارتکاب آئندہ نہیں ہوگا، یعنی عزم مصمم ہو کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹے گا۔ اسی کو قرآن کریم نے توبۃ النصوحہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ تحریم کی 9ویں آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی توبہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور تم کو ایسے باغات میں بھیجے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ اس نے واقعی توبہ کی ہے، اور وہ دوبارہ اس گناہ کے پاس جانے سے بھی گریز کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ یہ گناہ اس سے سرزد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ سورہ انعام کی یہ 54ویں آیت ہے۔ گناہوں سے توبہ کے بعد عمل صالح کرنا ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک اعلان و اظہار بھی ہے۔ اسی طرح توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں توبہ و استغفار کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں اور تفصیل بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تمام بنی آدم بہت خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں۔ توبہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ عہد کر لیں جس وقت توبہ کر رہے ہیں کہ یہ گناہ کا کام مجھے کبھی نہیں کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور اللہ کے حضور یہ توبہ کریں اور عہد کریں، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو یہ توبہ ہو گئی۔
اگر کچھ عرصے کے بعد پھر جذبات کی رو میں بہہ گئے یا آپ پر برے اثرات پڑ گئے اور آپ سے پھر دوبارہ وہ غلطی سرزد ہو گئی تو پھر آپ توبہ کر لیں، لیکن سچے دل سے توبہ کریں کہ یہ غلطی یا گناہ دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوابون، یعنی بار بار توبہ کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جو شخص پابندی کے ساتھ میں استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالی سے اس کے لیے ہر غم سے نجات، ہر مشکل سے نجات نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان قال وعزتك یا رب لا ابرح اغوی عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم قال الرب وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی۔ یہ احمد سنن مسند احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسم کے اندر باقی ہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جاتا اور ایسے لوگوں کو لے کے آتا جو گناہ کرتے اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ ان احادیث کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مایوسی کا غلبہ نہ ہو۔ اس حدیث مبارک کی منشا یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ کریں پھر مغفرت چاہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے کلیتاً کوئی بھی پاک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کتنے ہی نیک اعمال بجا لائے، عبادت کرے، وہ اللہ کی دی ہوئی لامتناہی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حقہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ جب بندگی کی دوڑ دھوپ میں گناہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے تو توبہ سے غفلت کسی بھی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حدیث مقدسہ معافی مانگنے والے گناہ گاروں پر اللہ کی کمال رحمت کی آئینہ دار ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ گناہ کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جس سے بندہ توبہ کرے اور اللہ کی یہاں اس کی معافی نہ ہو۔ اللہ کی مغفرت کا سمندر انسانوں کے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک پیشہ ور مجرم کا
واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا، پھر اسے اپنے جرم پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد سے پوچھا کہ وہ 99 قتل کا مجرم ہے، کیا اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے کہا کہ تیری دعا تو قبول نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے مایوس ہو کر اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور 100 مقتولوں کی تعداد پوری کر دی۔ پھر اس کی ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، اس کو ندامت ہوئی اور توبہ کرنے کے لیے ایک عالم کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ اس نے پورے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کی دعا اور اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، بشرطے کہ تم توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بستی اور ماحول چھوڑ دو جس میں تم مجرمانہ اقدام کرتے رہے ہو، وہاں چلے جاؤ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہو۔ چنانچہ اس شخص نے توبہ کی اور بستی چھوڑ کر اس علاقے کی طرف چلا جہاں یہ مجرمانہ ماحول نہیں تھا۔ راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ رحمت اور عذاب کے 2 فرشتے وہاں آئے اور باہم مباحثہ کرنے لگے۔ عذاب کے فرشتے نے کہا یہ شخص خونخوار مجرم تھا، میں اسے دوزخ میں لے جاؤں گا۔ رحمت کے فرشتے نے کہا یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے عبادت کی سرزمین میں آ چکا تھا، میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دیکھو کہ اس نے کتنا راستہ طے کر لیا تھا۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو وہ آدھا راستہ طے کر چکا تھا اور بالشت بھر اس سرزمین میں آگے آ چکا تھا جہاں اسے ہجرت کرنا تھی، چنانچہ رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ میں لے گئے اور اس شخص کی مغفرت ہو گئی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث مبارکہ سے کہ ہم کو اچھے ماحول میں بھی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے بچوں کی بھی زندگی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ نیک ماحول میں گزرے، دین کے ماحول میں گزرے، اور جو برائی کا